अस्सलाम वालेकुम। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तहकीक या रिसर्च की बहुत अहमियत होती है, और यहाँ तहकीक से मेरी मुराद नेचुरल साइंस में जो रिसर्च होती है वो नहीं है, या टेक्नोलॉजी में जो होती है वो नहीं है, बल्कि सोशल एंड पॉलिटिकल, सियासी और समाजी मसाइल पे जो तहकीक होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक में जब इनके हुकूमत के नुमाइंदे या इनकी सियासी पार्टियों के लीडर्स जब वो बोलते हैं, कोई दलील देते हैं, कोई बयानिया आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो रिसर्च का हवाला देते हैं, जिससे ये होता है कि इनकी दलील मजबूत हो जाती है और इनका बयानिया ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब पाकिस्तान में इस तरह की कोई रिवायत तो नहीं है आमतौर पर, लेकिन कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं कि वो रिसर्च से बिल्कुल मुखालिफ होती है। यानी कभी कभी कुछ सियासी लोग जो है वो ऐसी बात करते हैं कि वो रिसर्च से बिल्कुल मुखालिफ होती है, बिल्कुल जैसे हेड ऑन कोलिजन में होती है। उसका एक नज़ारा पिछले दिनों मिला जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा से एक वफ्द गया अफगानिस्तान की कबाइलियत की जो वजारत है वहाँ उनके दावत पे गया। वहाँ पर जो तकरीरें हुई वो सब तो मैंने नहीं सुनी, एक ही मेरी नज़र से गुजरी है, और उसमें मुझे दो बातों ने बहुत हैरान किया। ये तकरीर मजदूर किसान पार्टी के अफजल खामोश ने की है, लीडर है इस पार्टी के। उन्होंने दो हैरान करने वाली बातें की है। नंबर एक, उन्होंने दहशतगर्दी को गुर्बत के साथ जोड़ा है कि दहशतगर्दी और गुर्बत का गहरा ताल्लुक होता है। और वो बता रहे थे वो फिलिपाइन गए थे समाज दुश्मन कॉन्फ्रेंस में, और वहां उन्होंने फिर बताया कि किस तरह पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है कि कोई गरीब है और उसके बच्चे को दवाई नहीं है और वो परेशान है, और ऐसे में कोई दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड आता है, वो कहते हैं ये ले पैसे, बच्चे की दवाई ले, लेकिन ये बॉम्ब भी आपको दे रहा हूँ, ये उधर किसी बस स्टॉप पे रख दे, किसी बाजार में रख दे। तो वो गरीब बेचारा पैसे लेके अपना काम कर लेता है और बॉम्ब भी रख लेता है, और बेगुनाह लोग उसमें मर जाते हैं। अब ये इस तरीके से दहशतगर्दी और गुर्बत का ताल्लुक जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक तो है, लेकिन ये रिसर्च से भी साबित नहीं है। अगर आप तहकीक को देखें, और ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ माशरे जहाँ दहशतगर्दी हुई है या दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, उन पे जो तहकीक हुई है पाकिस्तान समेत, वहाँ ये बात है कि इस दहशतगर्दी का और इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है उसका गुर्बत का। आपको कुछ रिसर्च ऐसे मिल जाती है जो कि कहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ताल्लुक है, लेकिन जो बेहतर रिसर्च है जो मेरी नज़र से गुजरी है, जो बेहतर क्वालिटी की रिसर्च है, वो ये कहती है कि नहीं, असल में तो गरीब लोग ही दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा तंग होते हैं। दहशतगर्दों से सबसे ज्यादा तंग गरीब लोग ही होते हैं। तो ये है कि आपका तो रिसर्च से ताल्लुक साबित नहीं होता, ये जो आप बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की और गुर्बत की, या एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि जो ताल्लुक जो आप जोड़ रहे हैं वो मुतनाज़ा है। ये कोई ऐसी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, ऐसी हकीकत नहीं है कि जिसपे सब मुतफिक है। तो एट बेस्ट मुतनाज़ा है। लेकिन और मेरे ख्याल में जैसा कि मैंने कहा कि बेहतर क्वालिटी की जो रिसर्च है वो यही कह रही है कि ताल्लुक नहीं है गुर्बत का और दहशतगर्दी का। ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने बहुत, वो उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग कही। उन्होंने कहा कि इसी जिस समाज दुश्मन कॉन्फ्रेंस का वो हवाला दे रहे थे कि उधर किसी ने उनसे पूछा कि फाटा में कितने हैं अलकायदा के दहशतगर्द। तो कहते हैं, मैंने कहा कि दहशतगर्द तो मेरे बेटे का बेटा भी है, या मेरे रिश्तेदार भी दहशतगर्द हैं, या मतलब अलकायदा के हैं। अलकायदा मेरे बेटे का बेटा भी है, मेरे रिश्तेदार भी अलकायदा है। मतलब वो ये कह रहे थे। आगे फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि बहुत सारे लोग अलकायदा के हैं पख्तूनख्वा में, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐसी दी कि जी यही लोग थे, इनको पहले लाया गया मगरिब के ताउन से, मगरबी रियासतों के ताउन से इनको लाया गया, हमें ये बताया गया कि ये बहुत
اچھے لوگ ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، اور تو پھر یہ کہ ہمارے لوگ اس قدر بے وقوف تھے کہ انہوں نے دڑا دڑ اپنی بہنیں اور بیٹیاں ان کو شادی میں دے دی۔ اب یہ جو بات ہے، یہ بات ویسے تحقیق میں آئی ہے، اور 9/11 کے بعد جو ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں پہ، مغرب میں، ان میں یہ بات کہی گئی ہے، اور بعض میں تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزاروں فاٹا کی خواتین کی شادیاں کروا دی گئی ہیں ازبک، عرب، القاعدہ کے دہشت گردوں سے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اس ریسرچ کو چیلنج کیا۔ میں نے کہا اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے خود اس پہ ریسرچ کی۔ اس دوران میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، اور عام لوگوں سے بھی، فاٹا کے تقریباً ہر علاقے کے لوگوں سے، پھر ان کے جو ایلڈرز ہیں، جو مشران ہیں، ان سے بھی ملی، اور بائی دا وے جن سے میں ملی، جن پرومیننٹ لوگوں سے، ان میں علی وزیر بھی شامل ہیں۔ اور میں نے علی وزیر سے خاص طور پہ یہ پوچھا کہ اب بتائیں نا کتنی خواتین کی شادیاں ہوئی، کون لوگ ہیں جنہوں نے بیٹیاں اور بہنیں دی ہیں شادی میں القاعدہ والوں کو؟ تو مجھے جو بتایا گیا، اور میری تحقیق کی بنیاد پہ، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ۔ کوئی جیسے کچھ میرے انفارمنٹ کہہ رہے تھے کہ آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، پھر کسی نے 10 تک گن دیا، کسی نے 20 تک، 50 بھی کر دیا، لیکن بہت کم۔ وہ جو دعویٰ ہو رہا تھا ہزاروں کا، اس کا کوئی ثبوت مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے ان ریسرچرز کو، ویسٹ کے جو یہ تھے، ان کو میں نے باقاعدہ چیلنج کیا۔ میں نے کہا بھئی آپ ثبوت لے آئیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، آپ ثبوت لے آئیں، میں آپ کے ساتھ مان لوں گی۔ میں تو نہ تو یہ ضد ہے، نہ کوئی ایڈیولوجیکل پوزیشن ہے۔ اگر آپ ثبوت لے آئیں، بس میں کہہ لوں گی ٹھیک ہے، کیا ہے۔ آج تک کوئی مجھے ثبوت نہیں دے سکا۔ آج اب یہ مزدور کسان پارٹی کے لیڈر یہ بات کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں جو ویسٹ کے ریسرچرز کرتے تھے۔ تو اب آپ نے جو یہ بات کہی ہے، جس کا جواب مجھے ویسٹ کے ریسرچرز نہ دے سکے ثبوت، لیکن آپ نے پھر کہی ہے، اس سے ڈائریکٹ میری ریسرچ کو آپ نے چیلنج کیا، وہ ٹھیک ہے، ریسرچ چیلنج ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ ریسرچ غلط بھی ثابت ہوتی ہے، اس میں امپروومنٹ بھی ہوتی ہے، کمیاں بھی ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت مجھے لے آئیں۔ تو میں آپ سے اب یہ درخواست کروں گی کہ اب آپ بتائیں، اور کس کس نے شادیاں کی، ذرا نام بتائیں نا بھائی، وہ لوگ ہیں، جیتے جاگتے لوگ ہیں، کون ہیں، کیا ان کا ID نمبر، گاؤں کا نام، علاقے کا نام، کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، کون ہے، یہ والے ثبوت مجھے ذرا آپ لے آئیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بھی، جو فاٹا میں اب ہمارے ایسے لوگ، سابقہ فاٹا کے جو علاقہ تھا، جو کہ اب سپنے خبریں کر رہے ہیں، اور ریاست نے جتنے گندے گندے کام کیے ہیں وار آن ٹیرر کے دوران، سب کو بے نقاب کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن صرف ریاست کے اوپر آپ فوکس ہوئے ہیں، اس سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی لوگوں نے جو گندے گندے کام کیے ہیں، ان کو بھی تو آپ بے نقاب کریں نا۔ اگر ہمارے اپنے معاشرے کے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں جو کہ منظر عام پہ اب آنی چاہیے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو میں ان سے بھی درخواست کر رہی ہوں کہ آپ بھی ثبوت لے آئیں، جس طرح آپ مسنگ پرسن کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنی بہنیں اور بیٹیاں دی ہیں القاعدہ کے ملیٹنٹس کو، تو آپ ان کی بھی نشاندہی کر دیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے ISI کا ڈر تھا، بول نہیں سکتے تھے، اور ٹھیک ہے، واقعی تھا بھی۔ اب تو ISI کا ڈر بھی نہیں ہے نا۔ تو اب صحیح بتائیں، کس نے اپنی بہنیں اور بیٹیاں بیچی ہیں القاعدہ کے ملیٹنٹس کو، یا شادیاں کی ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، یہ انفارمیشن۔ اور میں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہاں سے جاتے ہیں افغانستان، میری ان سے درخواست ہوگی کہ آپ جو بات کرتے ہیں، آپ تحقیق، ثبوت کے ساتھ بات کیا کریں۔ اس قسم کے دعوے آپ کر لیتے ہیں، پھر ہم جیسے لوگ جو ہے، ہمیں پھر گلہ ہوتا ہے افغانستان سے جو بیانیہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں، اور کبھی ہمیں غلام کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، تو ان کو تو ہم نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے یہاں سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے، یہ جو بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ
افسوس کی بات ہے، اس ٹرینڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے. بات جو بھی کریں لیکن ثبوت کے ساتھ کریں. ایک بات. دوسری بات، چونکہ اب بات تحقیق کی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا ایک یہ بھی بتاؤں کہ کسی بھی معاشرے میں جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے، وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھے، اپنی تحقیق کرے، مشاہدہ کرے، اور جو بات ان کو سچ اور صحیح لگے وہ بات بتائیں. اس میں پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ خفا ہو جائے گا، وہ خفا ہو جائے گا، وہ طاقتور ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. یہ چیز نہیں دیکھنی ہے. سچ بات کرے. اسکالر کا کام ہی نہیں ہوتا کسی کو ناراض کرنا ہے، کسی کو خوش کرنا. ان کا کام سچ بات کرنا ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں ہمارے پشتون معاشرے میں ابھی اس وقت بس مجھے ایک ہی بندہ نظر آتا ہے جو سچ بات کرتا ہوتا ہے، اور وہ ہے اختر خان وزیر. ان کی نظر ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں وہ سب کو دیکھتا ہے اور سب پہ تنقید بھی کرتا ہے، اور ہم سب کو انوائٹ کرتا ہے کہ دوسری نظر سے ایک اور ری تھنک کر لیں، اپنے ایزمپشن کو ہم اس پہ سوال اٹھائیں. اب اختر خان سے میں خود بھی کئی دفعہ مجھے بھی اختلاف ہوتا ہے وہ جو بات کر رہے ہوتے، لیکن جو بات بہت اچھی ہے اختر خان کی کہ وہ بالکل ایک جس طرح ایک اسکالر کا رول ہوتا ہے وہی رول پلے کر رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں اپنے مشاہدے سے، اور اس کی بنیاد پہ وہ سچ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم پولیٹیکل ایشوز کی حد تک. تو میں یہ امید ہے، توقع کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اور لوگ جو اوپینین میکر ہیں وہ بھی اسی طرح سے سچ اور ثبوت کی بنیاد پہ بات کریں گے، اور سیاسی لیڈر بھی آف کورس، اور ایسی باتیں نہیں کریں جس کو آپ پھر ثابت نہ کر سکیں، یا جس کو جو ایک اچھی کوالٹی کی جو ریسرچ ہے وہ اس کو نہیں مانتی ہے. شکریہ.